ایک بہت اہم موضوع جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل میں ڈالا بڑے عرصے سے اس پہ بات کرنے کے لیے، وہ ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں۔ یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، بہت ہی اہم معاملہ ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں، یہ ایک امانت ہے اللہ کی، بہت بڑی امانت ہے۔ دیکھیں، پوری زندگی انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیزائنڈ ہے۔ انسان دنیا میں ایسے تو نہیں آ جاتا۔ انسان اگر تفکر کرے، غور کرے، جو اللہ تعالیٰ بار بار اس پہ زور دیتے ہیں قرآن کے اندر کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کس چیز سے تخلیق کیا؟ من نطفہ، ایک پانی کی بوند سے۔ یہ انسان کی تخلیق کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ خلقہ فقدرہ، اللہ نے اس کو تخلیق کیا، پھر اس کی تقدیر بنائی۔ ایک تقدیر ہے ہم سب کی، ہمیں ایمان ہے تقدیر پر۔ ہم سب کی تقدیر ہے، میں نے کتنا زندہ رہنا ہے، میرے لکھا ہوا ہے، میں اس کو آگے پیچھے کر ہی نہیں سکتا۔ میرا مال کتنا آئے گا، مجھے رزق کتنا ملے گا، میری سانسیں کتنی ہیں، میرے والدین کون ہیں، میرے عزیز کون ہیں، رشتہ دار کون ہیں، میرا رنگ کیا ہے، میری شکل کیسی ہے، میرا قد کتنا ہے، یہ سب تقدیر ہے، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں۔ میری وغیرہ وغیرہ زندگی میں کیا ہونا ہے، کس کو بیماری آنی ہے، کس کو بیماری نہیں آنی ہے، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں۔ یہ بہت سٹرونگ ایمان ہے انسان کا۔ اللہ نے رزق کو تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، وزڈم ہے۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نکلنے کا راستہ تو آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو موت دیں گے جب وقت مقرر ختم ہو جائے گا یا وقت مقرر آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں لے جائیں گے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہیں گے اس کو دوبارہ قبر سے نکال کے کھڑا کریں گے، حساب کتاب لیں گے۔ تو یہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک ڈیزائن ہے۔ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ جو لائف ٹائم ہے، درمیان میں زندگی کا وقت ہے، یہ ایک مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دیا۔ ہم یہاں کھانے پینے کو مقصد بنانے کے لیے نہیں آئے۔ کھانا پینا ضرورت ہے، زندگی تو ہے، مقصد ہے زندگی تو نہیں ہے۔ بدقسمتی سے انسان بالکل اس کو مقصد حیات بنا کر، مقصد زندگی بنا کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ صبح شام اس کو یہ فکر ہوتی ہے میں نے کھانا کیا ہے، دوپہر کو کیا کھانا ہے، رات کو کیا کھانا ہے، ویکنڈ پہ کہاں کھانا ہے، کس ریسٹورنٹ میں کھانا ہے۔ کچھ لوگ بہت فوڈی ہوتے ہیں، بہت ان کو شوق ہوتا ہے کھانا کھانے کا۔ ٹھیک ہے، کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ٹیسٹ بڈز دیے ہیں، کھانا انسان انجوائے کرتا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، لیکن دیکھو اسراف مت کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی اس نعمت پر حرام مت کھانا، اعتدال کے ساتھ کھانا جیسے حدیث میں آیا ہے، اپنی صحت کا خیال کرنا۔ اس کو مقصد ہے زندگی مت بنانا۔ کھانے پینے سے جو انسان کو انرجی ملتی ہے، اس انرجی کو انسان کو استعمال کرنا ہے، کچھ ایکشنز کے لیے، کچھ اعمال کے لیے۔ اس دنیا کے اندر مجھے کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے، زمین پر اللہ کا خلیفہ بنایا ہے۔ کچھ ٹاسکس میرے ذمہ سونپے گئے ہیں، مجھے رسپانسبلٹی دی گئی ہے کچھ کام کرنے کی، کہ میں دیکھوں، اپنے ارد گرد دیکھوں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، میں ظلم کو روکوں، مظلوم کی مدد کروں، ظالم کو اس کے ظلم سے روکوں، اس کو سمجھاؤں۔ اور ظلم مار پیٹ تو صرف نہیں ہوتی ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے یہ ظلم ہے، کوئی ناانصافی کر رہا ہے یہ ظلم ہے، کوئی کسی کی بے عزتی کر رہا ہے یہ ظلم ہے، کوئی کسی کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے یہ ظلم ہے۔ دیکھیں کسی کے بارے میں ایسا گمان نہ رکھیں، دیکھیں جھوٹ مت بولیں، دیکھیں یہ غریب ہے اس کی مدد کرتے ہیں، رائٹ؟ یہ کام ہے، یہ امر بالمعروف ہے، یہ نہی عن المنکر ہے، یہ اچھائی
کا ساتھ دینا، اچھائی کے بارے میں لوگوں کو بتانا، برائی سے روکنا، یہ میرا کام ہے. خود بھی سب سے پہلے اس پہ کھڑا ہوں اور اپنے ارد گرد بھی اس چیز کو عام کروں، اس کو بتاؤں، اس کو پھیلاؤں. یہ ہم سب کے کام ہیں اور اس کے اندر بہت تفصیل ہے، ٹاسکس ہیں. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ایک مقصد کے تحت اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کے کام ہے، اور اس پورے ڈیزائن کا حصہ ہے اولاد. اولاد ایک نیکسٹ جنریشن ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داری دی ہے، رسپانسبلٹی دی ہے، ہم بھی کریں، اور پھر ظاہری بات ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے. تو ہم ایسے لوگ تیار کریں جو اس ذمہ داری کو ہم سے سیکھ سکیں، ہم ان کو پاس آن کر سکیں، اور وہ پھر اس کام کو ہم سے لیں اور وہ کریں، پھر وہ اسی کام کو آگے پھیلائیں. اینڈ دس کنٹینیوز انٹل دا اینڈ آف ٹائم. یہ چیز چلتی رہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اور جب ہم لوگ تیار کریں گے اس کام کے لیے، اس نیکی کے کام کے لیے، اس انصاف کے پورے معاشرے میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے، اللہ نے جو ہمیں ذمہ کام دیے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے لوگ تیار کریں گے، تو وہ جو کام کریں گے اس کا اجر ہم کو مرنے کے بعد ہماری قبر میں ملے گا، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. تو وہ جو جنریشن تیار کرنا ہے، اس جنریشن کو تیار کرنے میں جو سب سے پہلے لوگ تیار ہم کر سکتے ہیں ہماری اولاد ہے. اللہ نے اولاد کو ہمارے سورٹ آف ہماری ملکیت میں دیا ہے ٹو اسٹارٹ وتھ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارا بچہ ہوتا ہے، کہتے ہیں میرا بچہ. تو میرا بچے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرا ہے، از مائن. آف کورس جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، جب وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بلوغت کے بعد اب وہ میری ذمہ داری سے ایسا نکل گیا. اللہ یہ کہ وہ لڑکی ہو، لڑکی اس وقت تک میری ذمہ داری رہتی ہے، میری رسپانسبلٹی رہتی ہے، جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی، اور پھر وہ اپنے ہسبینڈ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. لڑکیاں تو ہمارے دین کے اندر، ہماری ٹریڈیشن میں دے آر لائک کوئنس. وہ تو ملکہ ہیں، ان کا خیال کرنا ہے. یہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ لڑکیوں کو اتنی عزت دی ہمارے دین نے کہ تو سب کو کہا گیا مردوں کو تم خیال کرو ان پھول جیسی بچیوں کو، ان کا تم ذمہ دار ہو ان کے. تو اینی وے بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو ہم جنریشن کو تیار کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم لوگ تیار کرنے کی بات کر رہے ہیں جو اس ٹاسک کو لے کر آگے جا سکیں. ان میں سب سے پہلے تو ہماری اولاد ہے، اس کے بعد اور لوگ ہو سکتے ہیں. وہ پھر ایک ایکسٹینڈڈ سرکل آف انفلوئنس ہوگا ہمارا.